کہ وہ کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں. جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دی ہے مخدوم ہاشم صاحب کی سربراہی میں، فنانس منسٹر کے. اس میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء کرام تھے وہ اس میں شامل تھے. تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروب کر کے مجھے بتائیں، اور انہوں نے جیسے ہی مجھے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ایمبیگوٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو ہیومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے، تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم نے ودرا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفیکیشن تھا جو یہ 29 کو تھا اور جو 30 تاریخ کو ایشو ہوا تھا، جس میں جو ڈسٹرکٹ کے جو فنکشننگ تھی جو اس میں مینشن تھی اس نوٹیفیکیشن کے اندر، جو رول آف بزنس تھا ہمارے ڈسٹرکٹس کا، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں کینسل کر دوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر، فعال اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں، اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے. جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں پیش کیے جائیں، اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے وہ ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو 16 جو محکمے تھے ڈیوالو کر دیے گئے تھے، اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا، اور یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن ہمیں دے گی. اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینس ویسے ہی کریں گے، جو 33% ہے اس کو ہم کریں گے. اس کے علاوہ جو ساؤتھ پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا جو لیگل وے آؤٹ ہے، اگلی کابینہ کی میٹنگ تک اس کو بھی میچور کر کے کابینہ کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے اوپر بھی ہم فوری طور پر ڈیسیژن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں. اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مہینے میں بھی ساؤتھ پنجاب کا ریگولرلی وزٹ کروں گا، اور جتنے بھی ہمارے پروونشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ مہینے میں 2 دن یہ ساؤتھ پنجاب میں گزاریں گے. اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی، اور اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے. یہ وہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی ہوئی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پہ چلائیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے. اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لیے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے یہ فوری طور پر 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گی اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے. اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل مسٹیک ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے، اور جو متعلقہ سیکٹری ہیں اس کو فوری طور پر OSD کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں. اور یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے وہ ہمارا عزم ہے، اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے، اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، اور جو تمام لیگل پروسیس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اچھی ایڈمنسٹریشن دینا چاہتے ہیں. جنوبی پنجاب کا بجٹ 17% سے بڑھا کر 33% کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے منشور میں شامل تھا جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنایا جائے. جنوبی پنجاب کے لیے بہتر فعال انتظامیہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کر دیا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا باقاعدہ، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو بھی انہینس کر دیا گیا ہے. جنوبی پنجاب کا بجٹ 17% سے بڑھا 33% کر دیا.
पंजाब की आवाम अपने हकूक के हसूल के लिए अब जाग रही है और ये शऊर उस आवाम को दिलवाने में पीटीआई इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई इस मुल्क की दर हकीकत एक वफाक की अलामत जमात है जो कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा खैबर तक उसकी नुमाइंदगी है और ये एक वफाक की सोच की अक्कासी करती है जिसके तहत उसने जनूबी पंजाब की आवाम को उनके हकूक और उनके सूबे के पंजाब की आवाम को उनके हकूक और उनके सूबे के हसूल का अपने मंशूर में उसको डाला। इसके अलावा जी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो सेक्रेटेरिएट है इसका जो फंक्शनल इसको करना है ये अगले 2 माह के अंदर इसको फंक्शनल कर दिया जाए या इस माली साल के आखिर तक 30 जून तक। तो मेरी इल्तजा होगी चीफ मिनिस्टर साहब से और मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि जनूबी पंजाब की आवाम पीटीआई के साथ और आपके साथ और हम सब के साथ एक खास उम्मीद की नज़र लगाए बैठी हैं और जितना जल्दी हो हम उनकी इन उम्मीदों को पूरा कर सके। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जर्नलिस्ट प्लीज अपनी अपनी बारी पे सीनियरिटी वाइज हम आपको जरूरत देंगे। खाजा नसीर साहब एआर वाई से एक बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है कि ये जो काम आपने किया साउथ पंजाब के हवाले से ये 72 ईयर्स में पहली पीटीआई गवर्नमेंट है जिसने साउथ के हवाले से जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इमारतें मुकम्मल की। लेकिन पिछले 1 साल में जो सबसे संगीन मामला सामने आया कि जिस तरह पंजाब में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर लाहौर पर ओन करता है और सेंट्रल पंजाब पर ओन करता है, सेक्रेटेरिएट बनने के बावजूद साउथ पंजाब को ओन नहीं किया किसी ने। और आज भी जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन इसी बात की गमाजी है, लिबर्टीज आई है कि ओन नहीं किया जा रहा। इस साउथ पंजाब को ओन करने के लिए प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो इकदाम हैं वो क्या क्या किए जाएंगे? इस फंक्शन को फंक्शनल करना, इसके लिए बजट एलोकेशन, किस तरीके से ओन करेंगे कि ऑफिसर हो जाए काम करने और साउथ पंजाब को अपलिफ्ट करें। आपको पता है मेरा ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है और हम पूरे पंजाब को लेके आगे चल रहे हैं और यही हमारा मंशूर है। और साउथ पंजाब चूँकि महरूम इलाका है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि उस इलाके को भी उसका हक मिलना चाहिए। तो हमने साउथ सेक्रेटेरिएट का क़याम कर दिया, वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और 16 सेक्रेटरीज़ भी वहाँ पे हमने तैनात कर दिए। 33% जो उनका बजट था उसको भी हमने रिंग फेंस किया है। जैसे ये एम्बिग्विटी आप देखते हैं कि ये पैदा हुई है, फौरी तौर पर हमने इसको रिज़ॉल्व किया और इसको हमने विथड्रा किया, बल्कि एब इनिशियो इसको हमने ख़त्म भी कर दिया कि जैसे ये हुआ ही नहीं है। ये क्लैरिकल मिस्टेक, ये ह्यूमन एरर, ये हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर भी बड़े कंसर्न हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर हमने फौरी तौर पर एक्शन भी किया और इंशाअल्लाह ये जो है इसको किसी सूरत भी रोल बैक नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको इंशाअल्लाह मज़ीद तेज़ी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हम जल्द से जल्द जो हमारे टारगेट्स हैं उसको हम अचीव करेंगे। सरदार साहब ये बताइएगा कि रमजानुल मुबारक की आमद में 10 से 12 रोज बाकी हैं और चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत एक बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त कर रही है। क्या हुकूमत की हिम्मत अमली होगी अगर मिडल मैन चीनी नहीं उठाता मिलों से या मिलें चीनी नहीं देती है, हुकूमत के पास कोई बैकअप प्लान है तो इसका रमजान की तरह फिर ये 100+ जाके और 120 तक नहीं पहुंचेगी और जो बाजार होने के अंदर तो SOPs पर अमल दरामद किस हद तक यकीनी बनाने की हुकूमत का इरादा है? क्योंकि इस वक्त लाहौर जो बड़े शहर है वहाँ बच्चे भी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, इसके और साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी बड़ी रेशो ऐसी है जिस वक्त यूटिलाइज हो रही है। तमाम मुतल्लिका महकमे अपना काम कर रहे हैं और रमज़ान के अंदर एक
پیکیج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ایس او پیز تو الٹیمیٹلی ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے، اس سلسلے میں لوگوں تک اویئرنیس پہنچائے۔ لیاقت انصاری، دنیا نیوز۔ کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وفاقی وزیر خسرو بختیار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔